سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل جو کیپٹن حسنین شہید کی شہادت ہوئی، جب سے یہ خبر مجھ تک آئی ہے، ہر روز ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، اور میں چونکہ پرسنلی بھی اس کو بہت قریبی جانتا ہوں اس بچے کو، اور اس سے پچھلے والے تو میں آگے ویلاگ میں جو مارکے ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد جو اس کے والد صاحب حوالدار اختر صاحب کا جو میڈیا کے سامنے بیان، میں اس کے بعد کل سے میرے آنسو رک نہیں پا رہے۔ مجھے بار بار وہ کلام جو میرا بھی پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے، شہید ہو کے ماں کو سرخ رو کیا تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ کل کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا جو واقعہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں، جس جرأت اور بہادری کی داستان کیپٹن حسنین نے اس کم عمری میں رقم کی ہے۔ ویسے تو ہر روز ایک نیا باب ہماری ہسٹری میں بہادری کا کھلتا ہے، اور ایک سے ایک ماں نے جو سپوت پیدا کیے وہ شہدائے کربلا کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس وطن پر شہید ہو رہے ہیں۔ مگر کل جس کپتان نے، حسنین اختر نے، جس طرح، جس جواں مردی کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ اس نے لڑتے ہوئے اپنی جان دی ہے، میری کل سے اس دل سے اس کو داد تحسین نکل رہی ہے۔ اور یہ وہ سما ہے کہ جو لائف میں آپ کے آنسوں کے ساتھ جو تالیاں بجتی ہیں، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو کل کیپٹن حسنین نے ہمیں نصیب کیا۔ میں اپنی ویلاگ سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ صرف یہ اس کے والد کا جو بیان تھا جب وہ اپنے بیٹے کو دفنا کے آیا ہے، اس کائنات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ کسی انسان کے اوپر مشکل ترین گھڑی کون سی ہو سکتی ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بڑے صبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے اور اس کو دفنانا پڑ جائے، اس سے مشکل وقت کسی انسان کے اوپر اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اب میں چاہوں گا کہ یہ آپ ذرا کیپٹن حسنین اختر کے والد حوالدار اختر کا دفنانے کے بعد کا بیان سنیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اس قابل سمجھا کہ میرا بیٹا اس نے لا الہ پر قائم ہونے والے ملک کے لیے پسند کیا۔ میں حوالدار ریٹائرڈ تھا، میرا بیٹا افسر بھرتی ہوا۔ یہی رمضان تھا، میں 2019 میں اسے چھوڑ کر آیا، آج پھر رمضان ہے، وہ میرے پاس آ گیا۔ یہ ملک ہے
تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں. اب یہ بیان سننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے دشمن اس قوم کو زیر کر سکتا ہے, سوچ کیسے سکتا ہے کہ وہ اس پاکستان کو زیر کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اور جب تک کیپٹن حسنین شہید کی ماں ایسے سپوت پیدا کر رہی ہے اور ان کی وہ گرومنگ کر رہی ہے اور ان کی سوچ جو بیان کر رہی ہے, وہ آج اس کی مثال کائنات میں نہیں مل رہی. میں اس شہید اور اس جواں مرد کا تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ, میں جو کل کا ڈی اے خان کو آپریشن تو آپ نے سامنے سن لیا ہوگا, وہ جو 10 فتنۃ الخوارج کے جو دہشت گرد تھے اس نے جو جہنم حاصل کی ہے, وہ تو سارا ٹی وی پہ کل چل رہا ہے. اس 24-25 سال کے جوان نے پیچھے, یعنی کہ بہت دور کی بات میں نہیں جاتا, یہ تو جب سے سروس میں آیا ہے اس دن سے ہر روز اس کا جو ابھی وہ واٹس ایپ کا جو ایک اس کا لاگ ہے وہ اس کا اس وقت وائرل ہوا ہے کہ مجھے دکھ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے صرف ایک زندگی دی تھی اس وطن پہ قربان ہونے کے لیے. کاش میرے پاس 1000 زندگیاں ہوتی تو بھی میں اس وطن پاک کے لیے قربان کر دیتا. یہ اس کا اپنی زندگی میں اس نے یہ واٹس ایپ پہ اوپر اپنا لوگو لگایا ہوا ہے. اور جب ایک حوالدار کے بیٹے تھے اور کیپٹن حسنین اختر شہید نے 4 سال قبل انتھک محنت اور لگن سے پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی, اور کیپٹن حسنین اختر شہید نے 20 مارچ 2025 کو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنۃ الخوارج کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جو جام شہادت نوش کیا ہے. اس سے قبل کیپٹن حسنین اختر شہید نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں جرأت اور بہادری کا جو مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ وہ جواں مرد تھا جس نے ایک آرمی میں ہم ایک چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے, لیڈنگ فرام دا فرنٹ. یہ وہ شخص تھا, یہ وہ دلیر آدمی تھا جس نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی مثال قائم کی. اور اس سے قبل 27 دسمبر 2024 کو اسی فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن کے دوران بغیر فائر کیے ہوئے 12 بچوں کو انہوں نے کامیابی سے بازیاب بھی کیا. اور اس آپریشن میں تینوں طرف سے دہشت گردوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ایک گولی چلائے بغیر 12 کے 12 بچوں کو, یہ 27 دسمبر جو 3 مہینے پہلے گزری ہے, 12 بچوں کو انہوں نے بازیاب کیا تھا. اور اس سے پہلے اور اس آپریشن میں جس میں بچے انہوں نے بازیاب کیے, 35 سے 40 خوارج نے ان کے اوپر 3-4 سائڈوں سے حملہ کیا ہوا تھا, اور بیچ میں سے باؤل کے اندر سے یہ بچے لے کے نکلے. اور اس میں ان کو بلٹس بھی لگی. پھر 27 مئی اس سے قبل 2024 کو ٹانگ کے علاقے میں بابر ملا خیل کے مقام پر بھی ایک آپریشن کیا. وہ بڑا کامیاب آپریشن انہوں نے کیا, اور اس آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد جو خارجی عباس بٹنی تھا اس کو جہنم حاصل کیا. اور آپریشن کے دوران اسی آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد جو تھے وہ بھی مارے گئے. اور اس سے قبل ایک آپریشن میں کیپٹن حسنین شہید نے جو نومبر 2024 میں تھا, ایک دہشت گرد کے ساتھ ان کا سامنا ہوا اور اس میں ان کا ایک بازو بھی فریکچر ہوا. بعد میں ان کے اس بازو کے فریکچر کے ساتھ بھی انہوں نے وہ آپریشن مکمل کیا, جس میں یہ پوری ہسٹری ہے, یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اور میں سب سے زیادہ جس چیز سے میں امپریس ہوا ہوں کہ جو ان کے کولیگ سے میری کل کی جو گفتگو ہوئی ہے, جو ان کے جو پی ایم اے کے جو پلٹون کمانڈر تھے, جو ان کے کمپنی کمانڈر تھے, ان کے جو بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر ہیں, اور جب میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور جب میری ان سے گفتگو بھی اس ہستی کے اوپر ہوئی, ایک عجیب پرسنالٹی کا منبع بنتا ہے. اور وہ مجھے بڑا اچھا ایک شعر یاد آ رہا ہے
کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اس کی ایگزیکٹ مثال کہ ایک شخص جو ہے وہ شہید ہو کے بھی جس طرح میں نے اس کو زندہ دیکھا ہے لوگوں کے دلوں میں اور قصوں میں، یہ کیپٹن حسنین نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے پاکستان کے لیے. اور جو لوگ اس وقت پاکستان کو گرجوں کی طرح گندی نظر سے دیکھ رہے تھے، ان کے منہ زپ کر دیے ہیں اس بندے نے، جس طرح جام شہادت اس نے نوش کیا ہے. اور کافر کیا جانے یہ راز کی بات ہے، کافر کیا جانے یہ راز کی بات ہے، رتبہ شہادت ایک اعزاز کی بات ہے. ہم نے کم لشکر و اسباب میں بھی جیتی ہیں کئی جنگیں، یہ انداز یہ اپنے اپنے انداز کی بات ہے. گھر بار بھی چھوڑ آیا ہوں وطن کی خاطر، میرے پیاروں کے لیے بھی یہ ایک اعزاز کی بات ہے. اور میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے ایسا سپوت پیدا کیا. میں اس باپ کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتنا دلیر اپنا لخت جگر پیدا کیا اور اس کی تربیت کی، اس کو فوج میں بھیجا. اختر صاحب، کل جب آپ نے فکرہ بولا نا اپنی میڈیا میں کہ میں نے جس حالت میں فوج کو بچہ دیا تھا، فوج نے مجھے اس حالت میں بچہ واپس نہیں دیا، اس فکرے میں ایک درد تھا باپ کا، میں وہ سمجھ سکتا ہوں. میں نے بھی اپنا بانجا اپنے ہاتھوں میں MI-17 کا پائلٹ تھا، اتوار کا دن تھا، لیفٹیننٹ فراز شہید کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں ریسکیو مشن پہ MI-17 کے ساتھ میں ڈیڈیکیٹ تھا، میں کیپٹن تھا. مجھے مشن ملا کہ وزیرستان میں کچھ زخمی ہیں اور ایک آدھ شہید ہے. ہم جلدی سے پہنچے، ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا، لینڈ کیا، اور جب وہ زخمی آئے پھر ایک ڈیڈ باڈی آئی. میں جہاز سٹارٹ تھا تو میں کاکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تو پتہ نہیں کیوں میرا دل کیا کہ میں پیچھے جا کے جو شہید ہے، مجھے پتہ لگا کوئی لیفٹیننٹ شہید ہے، تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے جو اتنا جوان بچہ شہید ہوا ہے. میں نے جب جا کے ایسے کپڑا اٹھایا تو میرا سگا بانجا لیفٹیننٹ فراز شہید کی ڈیڈ باڈی تھی. میں اختر صاحب، میں اب آپ سے مخاطب ہوں، اور وہ 4 دن پہلے میرے گھر 2 دن رات رک کے پنڈی میں، تو آگے وزیرستان گیا تھا. ملٹری کالج جیلم کا وہ بچہ پڑا ہوا تھا، آرٹلری میں تھا. میں نے جس طرح وہ وزیرستان سے ان زخمیوں کو میں CMH راولپنڈی جہاز اڑا کے لایا ہوں، میں نے اپنے ساتھ والے جو میرا کو پائلٹ تھا، میرا جو کرو تھا، میرا جو انجینئر تھا، میں نے ان کو بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ جو پیچھے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یہ میرے بڑے لاڈلے بانجے کی ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پال کے فوج میں بھیجا تھا. اور جب وہ زخمی اتار دیے تو پھر میں رویا، اور پھر میں نے دھاڑے ماری، اور پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا بانجا ہے. یہ جو وطن کی خاطر حوصلہ خدا پاک جب دیتا ہے نا، یہ میں نے خود اپنے اوپر آزمایا ہوا ہے، اور تب جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو وطن 27 رمضان کو اللہ پاک نے یہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور فاطمہ جناح کے توسط سے ہمیں ملا ہے، اور جس مقصد کے لیے ملا ہے، تب جا کے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعی ایک نور ہے، یہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اور اللہ پاک ہماری یہ قربانیاں سلامت رکھے. اور اختر صاحب، آپ کو اور آپ کی زوجہ کو میرا سلام. بات یہ ہے کہ ہم سب نے چلے جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں. جس دھج سے گیا مقتل میں وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر رکھے اور ہمارے شہید کے درجات بہت بلند ہیں اور مزید بلند کرے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.